الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 کا پہلا حصہ پہلے کی طرح تلاوت کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنے جگری دوست۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے آپ نے کلپ میں گفتگو جو سماعت فرمائی وہ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی، جنہوں نے چپکے سے خط مکہ والوں کو دیا تاکہ وہ اطلاع کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر اٹیک کرنے والے ہیں۔ وہی آئی، پکڑا گیا۔ اگرچہ یہ آیات حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل کیں، لیکن ان آیات کا روح سخن صرف اکیلے ان کی طرف ہی نہیں ہے، بلکہ ساری امت اسلامیہ، ملت اسلام کو ان آیات سے مخاطب کیا گیا ہے، اور سب کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایسی غلطی نہ کرنا، ایسی غلطی کے ارتکاب سے روکا گیا ہے جس سے اسلام اور اہل اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچنے کا خدشہ رہتا ہے، خواہ ان کی ذاتی نیت کچھ بھی ہو، اس سے ملت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں پھر قاضی ابن عربی الاندلسی نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں چند مسائل بھی لکھے ہیں جن کا خلاصہ آپ کے فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، سماعت فرمائیں۔ ایک تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسلامی حکومت کے سربستہ راز دشمن تک پہنچائے، جیسے پاکستان اٹامک انرجی ہے نا، راز ہے نا ہمارے، یہ میزائل ٹیکنالوجی، اٹامک ٹیکنالوجی آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا الحمدللہ۔ تو اگر کوئی مسلمان اسلامی حکومت کے سربستہ راز دشمن تک پہنچا دے تو اس کا فعل بہت سنگین ہے، جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی کفر کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ بڑی اہم بات ہے، بشرطے کہ اس کے ذاتی، چونکہ ایمان کا تعلق ذاتیات سے، دل سے ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں ایمان متزلزل نہ ہو، یعنی وہی توحید کا انکار نہ کرے، رسالت کا انکار نہ کرے، سارے نبیوں کو تسلیم کرے، روز جزا پر تسلیم کرے، کتابوں کو تسلیم کرے، فرشتوں کو تسلیم کرے، اور ہماری امت کے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول جانے، یعنی عقیدہ ختم نبوت، تب اس پر کفر لازم آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی سنت سے اس لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس گفتگو کی کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو از سر نو مسلمان ہونے کا حکم نہیں صادر کیا گیا، بلکہ کچھ نہیں، انہیں معاف کر دیا گیا، انہیں دوبارہ کلمہ نہیں پڑھایا گیا، کیونکہ مسلمان ہی رہے نا، غلطی ہو گئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے معاف بھی کر دیا۔ نمبر 2، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے یہ غلطی سرزد ہو جائے تو کیا وہ واجب القتل ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے مختلف علماء خیر اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں۔
امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن قاسم اور اشہب فرماتے ہیں یہ حاکم وقت حکمران کا اختیار ہے کہ جو مناسب سمجھے اقدام کرے. یہ بھی سنت رسول ہے کہ آپ حاکم تھے، آپ کا اختیار میں تھا، آپ نے چھوڑ دیا. تو حاکم جو فیصلہ کرے گا اگر مناسب سمجھے تو اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے، تنبیہ کر دے، یا مناسب سمجھے اگر وہ بار بار یہی ارتکاب کرتا ہے معافی کے باوجود تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، پھانسی دی جا سکتی ہے، کیونکہ اب وہ عادی جاسوس ہو گیا ہے. اس کے بدلے یقیناً دشمن ممالک سے اسے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. اور امام مالک جاسوس کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، اور یہی درست بھی ہے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور ملک میں فتنہ فساد برپا کیا ہے. وَهُوَ صَحِيٌّ لِلْأَزْرَارِ بِالْمُسْلِمِينَ وَسَعْيِ بِالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. عزیزان گرامی قدر، حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی صرف ایک بار سرزد ہوئی. یعنی اب اگر وہ بار بار یہی غلطی کر رہا ہے کوئی جاسوس دوسرے ملکوں کے لیے، جو مسلمان آدمی ہے تو وہ جاسوسی کرتا ہے، تو حضرت حاتم سے ایک بار غلطی معاف کر دیا، پھر ارتکاب نہیں ہوا. اب اگلی تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو جاسوس ہے مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، کافروں کے لیے جاسوسی کرتا ہے، یعنی جاسوس کافر ہے، تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو ملت اسلامیہ میں جزیہ دے کر رہتا ہے اور ملت اسلامیہ اس کی جان مال عزت کی حفاظت کرتی ہے، اسے کہتے ہیں ذمی کافر. اور حربی کافر وہ ہوتا ہے جو کفار کے ممالک میں رہتا ہے. تو ذمی کافر یعنی ملت اسلامیہ میں اگر کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اب اگر وہ جاسوسی کرتا ہے ہمارے اسلامی ملک میں رہ کر، تو پھر کافروں کے لیے جاسوسی کرتا ہے، پھر ظاہری بات ہے جب وہ جزیہ دیتا ہے ہمارے ملک میں رہنے کے لیے تو وہ ہمارے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے کہ میں اس قسم کی اقدامات نہیں کروں گا. تو اس طرح اس کو جو ہے معاہدہ توڑتا ہے اور اس کو قتل کیا جائے گا. حربی جاسوس کو تو خصوصی طور پر قتل کرنا جائز ہے. اس کا یہی علاج ہے کہ دوسرے اپنے ملک سے آ کے ہمارے ملک میں جاسوسی کرتا ہے. مسلمان اور ذمی جاسوس کو سخت سزا دی جائے گی کیونکہ وہ ہمارے ملک کا باشندہ ہے. حربی کافر کو قتل کیا جائے گا، اور ذمی کافر جو ملت اسلامیہ کا فرد ہے اور مسلمان جو بذات خود اسلامک اسٹیٹ کا فرد ہے اس کو سخت سزا دی جائے گی. لیکن وہی بات جو پہلے میں نے کی، اگر وہ بار بار ایسا ارتکاب کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف دشمن کی مدد کریں گے تو انہیں بھی قتل کی سزا دی جا سکتی ہے. یہاں اس مسئلہ سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے جس کی آج کل اشد ضرورت ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص پر وطن دشمنی یا کوئی اور الزام عائد کیا جائے تو ایسے شخص کو اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی جب تک اس کی تحقیق نہ کر لی جائے. یہ نہیں کہ بندہ اٹھا تو اس کو اڑا دیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یا حکومت کا کوئی کارندہ اٹھا تو اس کو اڑا دیا، نہیں، اس کی تحقیق کی جائے گی اور ملزم کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا. محض الزام اور شک میں سزا دینا اسلامی قوانین اسلامی نہیں ہے، اسلامی قانون تسلیم نہیں کرتا، ہرگز درست نہیں ہے. پہلے تحقیق، مقدمہ، گواہیاں، قاضی، فیصلہ، عدالت، یہ ترتیب ہے. جب حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پکڑا گیا، اسے یہ بات اس لیے کی گئی ہے، حضرت حاتم کا خط پکڑا گیا تو انہیں صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا اور ان کے اس بیان کی بھی جس کی تائید دیگر شواہد سے، گواہیوں سے ہو رہی تھی، تسلیم کر لیا گیا. حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جرم ہوا، اور یہ جب جرم سرزد ہوا تھا اس کے بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی ابتداءً کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. یہ میں نے آیت پڑھی ہے. تو حضرت حاتم نے جب یہ آیت سنی تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی کہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے کہ مسلمانوں کی فہرست سے خارج نہیں کیا گیا، صرف سرزنش اور عتاب کیا گیا ہے، اسی پر اکتفا کیا گیا ہے. اور عتاب اسی کو کیا جاتا ہے جس سے محبت ہو. کسی نے خوب کہا ہے وَعَتَابُوا ذَا الْمَوَدَّةِ مِنْ صِدِّيقٍ اِذَا مَا رَا بَنِي مِنْهُ اجْتِنَابُ اِذَا ذَهَبَ الْعِتَابُ فَلَيْسَ بُدًّا وَيَبْقَى الْوَدُّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ. تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جلد
18 پیج 54۔ یہ جو شعر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اس دوست کو ہی عتاب کرتا ہوں جس سے محبت ہو، جب مجھے یہ شک گزرے کہ وہ مجھ سے اجتناب کر رہا ہے۔ جہاں عتاب نہ ہو وہاں محبت نہیں ہوتی، جب تک عتاب کا سلسلہ باقی ہے محبت بھی باقی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں جو چند ایک فکرے ہیں اور چند الفاظ ہیں توجہ طلب ہیں۔ ہاں، ادو جو ہے اگرچہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں جمع کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ آیت تا قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے، اور کفار سے ایسے سربستہ راز جو ہیں وہ شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کا نام جاسوسی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔